صبح کا سورج ابھی پوری طرح قدیم ملاقہ پر طلوع نہیں ہوا تھا۔ نارنجی لکیریں جامنی آسمان پر بکھری تھی جب سپاہی ان 3 قیدیوں کو اپنے نرغے میں لیے محل کے سبززاد پہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے تھے اور وہ جھکے سروں کے ساتھ قطار میں چل رہے تھے۔ ایڈم سب سے پیچھے تھا اور اس کا چہرہ سب سے زیادہ لٹکا ہوا تھا۔ جب ہم واپس جائیں گے تو انشاءاللہ چیتالیہ کے خلاف عدالت میں گواہی دینے اور ان کو جیل بھجوانے والا پہلا شخص میں ہی ہوں گا۔ وہ بار بار زنبیج میں مقید ہاتھ شو پہ پھیر کے تہیہ کرتا تھا۔ سپاہی ان کے لیے گھوڑے کے استبل تک آئے گئے۔ تلوار کی نوک سے ایک سپاہی نے پہلے قیدی کو استبل کے اندر دھکیلا۔ وہ ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا۔ وہاں موجود مستعد کھڑے سپاہی نے کندھے سے پکڑ کر قیدی کا جائزہ لیا، پھر اس کو گھما پھرا کے دیکھا، پھر اس کی زنجیر کھول دی اور اسے کوئی پرمشقت کام سمجھانے لگا۔ قیدی مرے مرے انداز میں سر ہلانے لگا، پھر اس نے جھک کے کدال اٹھائی۔ سپاہی اس کو روب سے ہدایات دیتا ایک طرف لے گیا۔ تو یہ تھی ان کی سزا، ہر قیدی کو مشقت کرنا تھی۔ ایڈم بن محمد کا دل مزید بھج گیا۔ دیگر سپاہی ان دونوں کو لیے آگے بڑھ گئے۔ محل کی اکبی طرف ایک جگہ بہت سی جنگی آلات رکھے تھے اور منہ اندھیرے ہی شاہی غلام ان کو بنانے اور ان کی صفائی پہ جت جاتے تھے۔ بٹی جھل رہی تھی اور لوہے کو اندر دہکایا جا رہا تھا۔ وہاں موجود سپاہیوں نے دوسرے قیدی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور فٹافٹ کام پہ لگا دیا۔ اب وہ ایڈم کو لیے مزید آگے آئے۔ وہ گمسم کا ان سے ساتھ چلتا آیا۔ چیتالیہ پہ ملائیشیا کے آئین کے مطابق چوری اور دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کو اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھنے اور ان سے مشقت کروانے کا مقدمہ بھی بنتا ہے۔ لب کاٹتے وہ سوچ رہا تھا۔ آسمان کی رنگت ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسی لیے محل کی عمارت کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ بہت سے دروازوں پہ پہرےدار کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ وہ آگے بڑھتے گئے، پھر ایک اونچے اور بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے۔ ایڈم ذرا ٹھٹک کے آہستہ ہوا۔ وہاں شریفہ اور ایک دوسری کنیز کے ہمراہ وہ کھڑی تھی۔ تاج سر پر سجائے بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ سر پہ کپڑا تھا تو تاج سے نکلتا ہوا کمر تک گر رہا تھا۔ نیچے اس نے گہرا نیلا اور سنہری لباس پہن رکھا تھا۔ ایڈم کو دیکھ کے شان سے مسکرائی تھی۔ میری کیا سزا تجویز کی ہے چیتالیہ آپ نے؟ وہ اسے دیکھتے ہی خفگی سے بولا۔ کسی کو ان کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تھے، نہ کسی نے توجہ دی، بس پہرے داروں نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ شہزادی کے سامنے کھڑا اپنی سزا کا منتظر تھا۔ جیسے میں نے آپ سے گیلری میں بدتمیزی نہیں کی تھی مگر آپ نے وہاں بھی خوب واویلا مچایا تھا، ویسے ہی میں نے آپ سے اب بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن پھر آپ نے مجھے گرفتار کروا دیا اور وہ غصے سے بولنے لگا مگر شہزادی تاشا نے ہاتھ اٹھا کے نزاکت سے اشارہ کیا تو پہرے داروں نے جھٹ اس دروازے کے پٹ اندر کی طرف دھکیل دیے۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایڈم نے چونک کے دیکھا۔ اندر ایک طویل سا ہال تھا، جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں۔ وہاں قطار در قطار لکڑی کے ریکس لگے تھے جن پہ ترتیب سے کتابیں سجی تھی۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ یہ شاہی لائبریری ہے ایڈم، وہ اس کو دیکھ کے مدھم آواز میں بولی۔ پہرے دار اور کنیزیں اس کو اجنبی زبان میں بات کرتے دیکھ کے بھی خاموش رہے۔ جب شہزادی کچھ بول رہی ہو تو وہ گونگے بہرے بن جاتے تھے، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ان کی تمام کتابوں کو نئی جلدیں عطا کرو گے، یعنی جلد بھی بناؤ گے اور ان کو چپکاؤ گے بھی۔ یوں تم ساری کتابیں پڑھ بھی لوگے جو کہ قدیم ملے میں لکھی ہیں۔ ہمارے اسکولز میں کلاسیکل ملے کی چند کتابیں پڑھائی جاتی تھی، تم نے بھی پڑھی ہوں گی۔ تم ذہین ہو، رسم الخط سے واقف ہو، چند دنوں میں الفاظ اور زبان پہ عبور حاصل کر لو گے۔ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک تم زبان نہیں سیکھو گے ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے جب تالیہ کہے اس کے پاس پلان ہے تو اس پر بھروسہ کیا کرو، کیونکہ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی، چہرہ سنجیدہ تھا اور وہ ہکا بکا سن رہا تھا۔ پھر وہ کنیزوں اور غلاموں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری شہزادی کو 7 زبانیں آتی ہیں۔ یہ قیدی تامل زبان بولتا ہے اور یہ سمجھتا تھا میں اس کی فضول گوئی سمجھ نہیں سکوں گی۔ غرور سے کہہ کے لباس پہلوؤں سے اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ کنیزوں اور غلاموں کی گردنیں فخر سے اٹھ سی گئیں اور وہ اس سے پیچھے ہو لیے۔ دوسرے سپاہی ایڈم کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ابھی تک ادھ کھلے منہ کے ساتھ بار بار گردن موڑ کے شہزادی کو دیکھتا تھا۔ اندر کتابیں ہی کتابیں تھیں، ایک دیوار سے دوسری تک، کتار در کتار ریکس، علم کے خزانے، قدیم کتابیں، ان کی خوشبو، مدھم جلتی روشنیاں، لکھائی کے لیے بنی میزیں، ان پر رکھی سیاہی کی ڈبیاں، پرندوں کے پروں والے قلم۔ وہ مسحور سا گول گھوم گھوم کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سپاہی اب درشتی سے اس کو کام سمجھانے لگا، جلد کیسے بنانی ہے اور کیسے کتاب پہ لگانی ہے۔ ایڈم نے بلاخر گہری سانس لی۔ چلو، اغوا اور حبس بیجا کے دفعات میں اپنے مقدمے سے نکال دوں گا۔ اس نے رحم دلی سے تالیہ کے بہت سے گناہ معاف کیے اور سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی مشقت سب سے دلچسپ تھی۔ ابو خیر کی حویلی پہ وہ رات جب گہری ہونے لگی تو اس کی ساری کھڑکیوں کی روشنیاں دھیرے دھیرے گل ہوتی گئیں۔ ایسے میں باورچی خانے میں ہنوز لائٹیں جلی تھیں۔ سفید لالٹین جل رہا تھا۔ سفید مونچھوں والا باورچی آستین چڑھائے ڈوئی ہاتھ میں پکڑے تندھی سے ایک کم عمر لڑکے کو جھڑک رہا تھا جو سر چکائے مٹھیوں سے آٹا نما کوئی شے گوندھ رہا تھا۔ ادھر اس کا ہاتھ درست طریقے سے نہ مڑتا، ادھر باورچی ڈوئی کھینچ کے اس کے کندھے پر مارتا۔ مان فاتح ٹوکری پہلو پہ اٹھائے باورچی خانے میں داخل ہوا تو مچھلیوں کی بو بھی ساتھ ہی اندر آئی۔
टोकरी कटी हुई साफ मछलियों से भरी थी, जिसे इसने मेज पर ला धरा और फिर नागवारी से बावर्ची को देखा, जो इस लड़के को कोसते हुए डांट मार के काम करवा रहा था। लड़के के आंसू बह रहे थे और शाने से खून भी रस रहा था। फातेह खामोश खड़ा से घूरता रहा। बाहर से किसी ने आवाज दी तो बावर्ची बुरे मुंह बनाए बाहर निकल गया। लड़के ने भीगा चेहरा उठा के गला आमेज नजरों से फातेह को देखा। गुस्से वाली शक्ल क्यों बना रहे हो? अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो? इसको जैसे आस टूटने का दुख था। अल्फाज न समझ आए हों, अंदाज बताता था वो क्या कह रहा है। मुझे इस पे नहीं, तुम पे गुस्सा है। अगर कोई तुम्हें मार रहा है और तुम इसका हाथ खुद नहीं पकड़ सकते तो कोई तुम्हें इसके जुल्म से नहीं बचा सकता। जब तक तुम अपने लिए नहीं लड़ोगे, कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता। लड़के को अलबत्ता समझ न आई थी, बस कफकी से आंसू पोंछता फिर से आटा गूंदने लगा। फातेह अपनी कोठड़ी में आ गया। रात स्याह पड़ रही थी और धीरे धीरे सारी हवेली नींद के आगोश में डूबती जा रही थी। वो अलबत्ता बोसे के बिस्तर पर चत लेटा काफी देर बस छत को देखता रहा। जहन में वो आर्याना से बातें भी कर रहा था। रात गहरी होती गई। दूसरा पहर गुजरने लगा जब एकदम से लगा ऊपर रोशनदान से कोई सांप गिरा है। वो करंट खा के उठा और चंद कदम पीछे हटा। फिर अंधेरे में आंखों की पुतलियां सकोड़ के देखा। वो सांप नहीं था, वो रोशनदान से लटकती रस्सी थी। वान फातेह की गर्दन के बाल खड़े हो गए। रस्सी से ऊपर चढ़ना कतन मुश्किल न था। चंद मिनट में वो रोशनदान से निकल के ऊपर आ गया, जहां छत का शेड बना था। तवील शेड जो मखरूती था और ऊपर इमारत के मीनार तक जाता था। रस्सी वहां चिमनी से बंधी थी और चिमनी के पास वो आरामदेह सी बैठी थी। फातेह एहतियात से ऊपर चढ़ता इस तक आया, फिर गर्दन घुमा के देखा। पहरेदार बहुत नीचे थे, वो इन्हें नहीं देख सकते थे। तालिया ने शाही लिबास के बजाय सादा खुला स्याह पजामा और स्याह लंबी कमीज पहन रखी थी। आलती पालती करके बैठी वो सुनहरी बालों का जूड़ा बनाए बस सादगी से इसे देख रही थी। इसके करीब फातेह ने कदम रोके। शहजादी, सर को गम दिया। वो उठी नहीं, बस सर को जंबश दी। तो अंको जगह मखरूती थी, जरा हिलती तो नीचे फिसल सकती थी। फातेह ने इधर उधर देखा। तुम यहाँ कैसे आई? तालिया गर्दन उठा के इसे चमकती आंखों से देखती मुस्कुराई। जो मुझे आता है वो मेरी जान बचा सकता है। वो मुझे दो ही काम आते हैं, बिल्ली की तरह दीवारें फांक के दूसरों के घरों में दाखिल हो जाना और किसी भी आर्ट वर्क की हू बहू निकाली कर लेना। इन कामों ने मुझे एक कनीज की वफादारी खरीद दी और वो मुझे यहाँ तक ले आई। फातेह एहतियात से इसके साथ बैठा। तो क्या तुम वाकई शहजादी ताशा हो? वो उदासी से मुस्कुराई। जी हाँ, वो ताशा जिसका जिक्र आप किताबों में पढ़ते थे वो मैं ही हूँ। वो तमाम काम जो इसने किए थे वो मैं अब करूंगी। माजी नहीं बदल सकता। हम दरअसल तारीख को बदल नहीं रहे, बल्कि हम इस वक्त तारीख में मौजूद हैं और हम तारीख को बना रहे हैं। हमने बंगाराया मलायो पड़ी है। वो दोनों मखरूती छत पर बैठे थे और इनको सामने दूर दूर तक मलाका के कदीम शहर फैला हुआ नजर आता था। नहीं तो अंको, इसने फातेह को देख के कहा। तो उन्होंने चेहरा एक दूसरे की तरफ मोड़ रखा था ना। मैंने सिर्फ शहजादी ताशा का नाम सुना है। मैं नहीं जानती कि इसने कौन से कारनामे अंजाम दिए थे। मैं जानता हूँ, मैंने बंगाराया मलायो पढ़ी है। तालिया का दिल जोर से धड़का। तो मुझे बताइए कि मैं यहाँ कौन से बड़े काम करने जा रही हूँ? वो बेचैनी से पूछने लगी। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया। वो किताब तुम्हारे बारे में लिखी गई थी, मगर इसमें इन अजीम कामों का जिक्र भी है जो मैं नहीं जानता तुम कर सकती हो या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इनके बारे में नहीं बताऊंगा। तुम अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से जो करना है करो। या तो वो किताब झूठी थी या तुम वाकई इतनी अजीम हो जितना कि इसमें लिखा था। इसने गहरी सांस ली। खैर, एडम को तुम अपने साथ रखने में कामयाब हो गई। वो जो इन्हमाक से सुन रही थी, इसकी बात बदल देने पर बदमजा हुई। जरा से शाने अचकाए। हाँ, वो महल में पूरे ऐशो आराम से रहा है। दर्जनों गुलाम इसकी खिदमत में मामूर है। 600 किताबें इसको मुताले के लिए पेश की गई हैं। 3 वक्त का खाना शाही बावर्ची खाने से आता है इसका। और क्या चाहिए इसको? मतलब तुमने इसको शाही लाइब्रेरी में कैद बामशक्कत पे रख दिया है। अब ये तो अपनी अपनी नज़र की बात है तो अंको, चूंकि मेरी नज़र मुस्बत है तो मेरे ख्याल में वो बड़े आराम से है। मज़े से बोली और मुस्कुराहट दबाई। फातेह भी मद्दम मुस्कुराहट के साथ इसे देख रहा था। सल्तनत मलाका का कदीम चांद आसमान पे तैर रहा था और ऐसे में वो दोनों इस मखरूती शेड पे बैठे अतराफ से बेखबर नजर आते थे। तुम कैसी हो? फातेह ने धीरे से पूछा। मेरे पास प्लान है तुम को। राजा मुराद मुझे चाबी नहीं देंगे, इसलिए मैडम को जुबान सिखा रही हूँ ताकि वो मेरे साथ रह सके। आपको भी मैं आपके मालिक से खरीद के महल में ले जाऊंगी, फिर हम इस चाबी को मिल के तलाश करेंगे। और मैं पूछ रहा हूँ तुम कैसी हो तालिया? वो नरमी से बोला तो तालिया ने चौंक के इसे देखा। मैं? वो गुमसुम हुई। अपने बापा से इतने अरसे के बाद मिली हो, अपने मुल्क वापस आई हो, खुश हो? वो इसे देख के रह गया। ये मेरा मुल्क नहीं है, ये मेरे लोग नहीं है। मेरा मुल्क सिर्फ मलाइशिया है, 2016 का मलाइशिया, और मुझे उसमें वापस जाना है। और तुम्हारे पापा? मुझे इनसे कोई अपनायत, कोई मोहब्बत महसूस नहीं हुई। हमारे दरमियान कुछ भी मुश्तरक नहीं है। मेरी फैमिली सिर्फ दातन है और कोई नहीं। वो उदास हुई, चेहरा मोड़ लिया। अब वो दूर अंधेरे में डूबे शहर को देख रही थी। ये तो तुम महसूस कर रही हो, राजा मुराद कैसा महसूस करते हैं पता नहीं। मेरा नहीं ख्याल इनको मुझ में कोई दिलचस्पी है। उन्होंने पहले ही दिन मेरे पीछे एक कनीज को लगा दिया।
یا شاید تم فرض کر چکی ہو کہ تمہیں کوئی بھی انسان اپنی فیملی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے تم اپنی اصل فیملی سے مل کر بھی پر امید نہیں ہو۔ تم اپنی عزت نہیں کرتی تالیہ۔ اس نے شوقی نظریں فاتح کی طرف موڑی۔ میں 17 سال بعد ان سے مل رہی ہوں، مگر ان کے انداز میں کوئی محبت، کوئی والہانہ پن نہ تھا۔ تم ان سے 17 سال بعد مل رہی ہو، وہ تمہیں 5 دن بعد مل رہا ہے۔ 5 دن صرف تم ان سے دور رہی ہو، ظاہر ہے وہ نارمل ہوگا۔ کیا آریانہ کو کھونے کے 5ویں دن آپ نارمل تھے؟ الفاظ تھے کہ کیا؟ فاتحہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا اگر 5ویں دن اس چیئر لفٹ ٹریک پر آپ جاتے اور وہ آپ کو مل جاتی تو کیا آپ اس سے محبت کا اظہار کرنے میں سرد مہری یا کنجوسی سے کام لیتے؟ میرا کیس مختلف ہے۔ میں 21ویں صدی کا باپ ہوں۔ پہلے زمانے میں لوگ اتنے ایکسپریسو نہیں تھے، باپ عموماً سخت گیر ہوتے تھے۔ ہاں، اس نے گہری سانس بھر کے اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری دنیا اور اس دنیا میں بہت فرق ہے۔ وہ اپنے دنیا میں واپس جانے کے لیے ہمیں راجہ مراد سے لڑنا پڑے گا۔ تم اپنے باپ کو اپنا دشمن کیوں سمجھتی ہو؟ کیونکہ وہ کوئی ہیرو نہیں ہے، وہ خطرناک ہیں، قاتل ہیں، ظالم ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، ان کی بھلائی کا وعدہ، اور پھر انہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے اس وعدے کو بھلا دیا اور ایک طاقتور عہدہ حاصل کر لیا۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں توانکو؟ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، سیاستدان۔ وہ لمحے بھر کو کچھ بول نہ پائی۔ میرے باپا ایک ظالم، خطرناک سیاستدان ہے۔ تمہارے باپا صرف ایک سیاستدان ہے۔ وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تحمل سے کہہ رہا تھا۔ سیاستدان سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی جنگ، کسی لڑائی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تمہیں سوائے ایک چیز کے۔ کیا؟ دا آرٹ آف پالیٹکس۔ تالیہ نے خفگی سے دیکھا۔ جو ہماری دنیا کے سیاستدان کرتے ہیں، ملک کا پیسہ چور کرنا، لوگوں سے وعدے کر کے ووٹ لینا اور پھر ان کو بھلا دینا، طاقت غیر سے استعمال کرنا، یہ سب چیزیں ان 15ویں صدی کے ملاقہ میں فٹ نہیں ہوتی۔ اوہ تالیہ! وہ پیچھے ہوا اور بازوؤں کا تکیہ بنا کے نیم دراز اندر میں مخروطی شیر سے ٹیک لگا لی۔ تالیہ کو گردن موڑ کے اس سے دیکھنا پڑا اور اوپر آسمان پر نظر آتے تاروں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، یہ تو برے سیاستدان ہوتے ہیں۔ میں تمہیں برا بننے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں تم راجہ مراد سے چابی حاصل کر سکتی ہو اگر تم اس کو اسی کے انداز سے ہینڈل کرو۔ وہ ان کا انداز جانتے ہیں آپ؟ کل ایک آدمی کی گردن اڑائی صرف عوام کو پیغام دینے کے لیے کہ ملک میں نیا بندہ ہارا آ گیا ہے۔ ملک میں نئی شہزادی بھی تو آئی ہے۔ کیا شہزادی نے چند لوگ گرفتار کرنے کے علاوہ کوئی پیغام دیا؟ میں طاقت کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں نہیں مار سکتی۔ گردنیں مارنا طاقت کے اظہار کا واحد طریقہ نہیں ہوتا، وہ برا ہے۔ تم اچھی ہو، تم اچھے اپنے طریقے سے اپنی طاقت کا اظہار کرو۔ طاقت کوئی ہموار زمین نہیں ہوتی، یا تو یہ اوپر جا رہی ہوتی ہے یا نیچے، تمہیں اس کو بڑھانا ہوگا۔ مگر کس طرح؟ وہ الجھن سے بولی، پھر چونکی۔ آپ نے بنگارایا ملایو پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کچھ ایسا کیا کہ شہزادی تاشا نے محل میں آتے ہی طاقت کا اظہار کیا تھا؟ کیا کیا تھا میں نے؟ وہ بے چین ہو گئی۔ کیا تھا نہیں کرو گی، اب تم جو کرو گی وہ تاریخ بنے گا، وہ ابھی وہ کتابوں میں بھی لکھا جائے گا، وہی جو میں نے پڑھا ہے، یا تو وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ مگر میں یہ دیکھنا چاہوں گا تم حقیقت میں کیا کرتی ہو سکتا ہے مورخین نے کتابوں میں سچ نہ لکھا ہو۔ اس نے بددلی سے ابرو بھینچے۔ یعنی آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنی ہی نقل کر لوں؟ جو تم سمجھو۔ ٹھیک ہے، پھر میں وہی کروں گی جو مجھے درست لگے گا، لیکن مجھے صرف ایک بات بتا دیں، شہزادی تاشا کا انجام کیا ہوا تھا؟ اسرا کہتی تھی اس کا انجام ٹریجک تھا۔ میں نے نہیں پڑھ رکھا، آپ نے تو پڑھا ہے نا؟ وہ چند ثانے کو اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ کیا تمہارے باپا کے پاس چابی موجود ہے یا اس کو نئی بنانی پڑے گی؟ وہ بات ٹال گیا تھا۔ تالیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مت بتائیں، وقت خود ہی سب ظاہر کر دے گا۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے عجیب سے لہجے میں بولی، آپ کو کسی چیز سے خوف کیوں نہیں آتا؟ کبھی مایوس کیوں نہیں ہوتے آپ؟ وہ جو گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے بیٹھا تھا، اس بات پہ دھیرے سے ہنس دیا۔ میں نے زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں، مجھے 20 سیٹ بیک ملتے ہیں، مگر میں ایک دن کی بری باتوں کو صرف اس دن تک خود پہ طاری رکھتا ہوں۔ اگلی صبح میں نئی امید اور فریش ذہن کے ساتھ اٹھتا ہوں اور اپنے مقصد پر فوکس کرتا ہوں۔ سب آپ جیسے نہیں بن سکتے، ظاہر ہے سب میرے جیسے نہیں بن سکتے، آسان تھوڑی ہے میرے جیسا بننا۔ تالیہ اداسی سے مسکرا دی، پھر گردن گھما کے نیچے پھیلے احاطے کو دیکھا۔ یہاں سے احاطے کی صرف 4 دیواری نظر آتی تھی، تبھی وہ پہرے داروں کی نظروں سے محفوظ تھے۔ میں اب چلتی ہوں، آپ نیچے اتر جائیں اور آرام کریں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے سہج دہج قدم اٹھاتے جاتا دیکھتی رہی، پھر لباس میں چھپایا بٹوا نکالا، گھیلا بٹوا اب سوکھ چکا تھا اور اس میں مان فاتح کے ID کارڈ، کریڈٹ کارڈ، رقم اور پاپ کارن کے ٹکڑے اسی طرح رکھے تھے۔ وہ بٹا واپس کرنے آئی تھی مگر نہیں کر سکی، نہ جانے کیوں۔ چند ساعتوں بعد محل کے سبززار پہ وہ خاموشی سے شریفہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ دونوں نے چوغے پہن رکھے تھے اور ٹوپیاں سروں پہ گرا رکھی تھی۔ لائبریری کے سامنے وہ رکی اور چوغے کی ٹوپی پیچھے گرائی تو پہرے دار اسے دیکھ کے چونکے، پھر ادب سے پیچھے ہٹ گئے۔ اندر فرش پر کتابیں پھیلائے چمڑے کو کاٹتا ہوا ایڈم بیٹھا تھا۔ چراغ اور کندیلیں روشن تھیں۔ وہ گال تلے ہاتھ رکھے ایک کتاب کے
مطالعے میں منہمک تھا۔ ایک کتاب کی جلد چپکا کے اسے سوکھنے کے لیے سامنے رکھا تھا۔ آہٹ پہ وہ ہڑبڑا کے سیدھا ہوا، پھر جلدی سے سیدھا کھڑا ہوا۔ چوغے والی شہزادی قریب آ رہی تھی، ساتھ کوئی نہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے چیتالیہ، اسکول میں ہمیں قدیم ملے کی میں لکھی چند کتابیں پڑھائی گئی تھی۔ قدیم ملے بھی قدیم انگریزی کی طرح ہے۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے جوش سے بتانے لگا۔ تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر جوش قابل دید تھا۔ چاؤشر کی کینس بری ٹیلز 14ویں صدی میں لکھی گئی تھی اور پہلی نظر میں اس کی انگریزی بالکل سمجھ نہیں آتی، مگر غور سے پڑھو تو زبان وہی ہے، صرف تلفظ اور ہجے مختلف ہیں۔ یہ قدیم ملے کی کتابیں میں تھوڑی بہت سمجھ سکتا ہوں کیونکہ صرف الفاظ کے ہجے زیادہ ہیں اور یہ لوگ ان کو مختلف طریقے سے ادا کرتے ہیں، ورنہ زبان تقریباً وہی ہے۔ تم نے بنگارایا ملایو پڑھی ہے؟ شہزادی تاشا کی داستان؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں تو کبھی دل ہی نہیں چاہا۔ یعنی تمہیں نہیں معلوم کہ شہزادی تاشا نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے؟ نہیں چیتالیہ، مجھے نہیں معلوم، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پہلے وہ الجھا، پھر چونکا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، آپ ہر دفعہ کی طرح اس امتحان میں بھی چیٹنگ کر کے پاس ہونا چاہتی ہیں، ہے نا؟ آپ اس کتاب سے آئیڈیاز چرانا چاہتی ہیں۔ صحیح کہتے ہیں، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ چور ہیرا پھیری سے جائے یا نہ جائے، یہ قیدی ضرور اپنے سر سے جائے گا۔ دان چما کے سر لہجے میں بولی تو ایڈم کا منہ بن گیا۔ میں ملائیشیا کا ایک قانون پسند شہری ہوں۔ آپ جو سارا دن میرے اوپر ظلم ڈھاتی ہیں، ان کا حساب آپ کو ایک دن دینا ہوگا۔ کام پہ دھیان دو اور زیادہ دماغ خرچ مت کرو، کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک برہم سا کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ وہ ماتھے پہ لکیریں ڈالے سے جاتے دیکھتا رہا۔ اگر بیجا گمان کرنا گناہ نہ ہوتا تو میں ضرور چاہتا کہ کہیں چیتالیہ نے اصلی شہزادی تاشا کو قید کر کے اس کی جگہ تو نہیں لے لی۔ ویسے ملائیشیا کے قانون کے مطابق کسی دوسرے کی شناخت اپنا لینے پہ کون سی دفعہ لگتی ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس بیٹھا اور چمڑے کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ ابھی اسے کافی سارا کام کرنا تھا۔ صبح کی سپیتی محل کے میناروں سے ٹکرائی تو جامنی آسمان پہ تیرتے بادلوں کے نارنجی کنارے غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ دودھیا پن سارے پہ چھا گیا اور آسمان خوب روشن ہو گیا۔ شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں سنگھار میز کے سامنے کرسی پہ وہ بیٹھی تھی اور ٹیک لگائے بے نیاز مغرور نظروں سے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے کھڑی شریفہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ تھی دانت کا بنا کنگھا پھیر رہی تھی۔ ایک بازو اس نے پھیلا رکھا تھا جس میں ایک دوسری کنیز سونے کے کنگن چڑھا رہی تھی۔ راجا نے کہا ہے کہ شاہی اتالیق کو بلوایا جائے، وہ آپ کو مختلف فنون اور آداب کی ترتیب دیں گے۔ اس کے علاوہ تالیہ نے ابرو اٹھا کے برہمی سے عکس میں اپنے پیچھے کھڑی سے دیکھا۔ تاشا کو سب آتا ہے، اسے کچھ بھی نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر شہزادی میری عرض سنیے، شہزادیوں کو شاہی آداب سیکھنے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ میں پہلے ہی بہت باادب اور باسلیقہ ہوں۔ راجا سے کہو میری فکر نہ کریں۔ شریفہ خاموش ہو گئی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک تائی جان ہاتھ باندھے اندر داخل ہوا۔ شہزادی یانسوفو آپ سے ملنے آئی ہیں۔ تالیہ چونکی، فوراً شریفہ کو دیکھا، پھر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کا سنگھار مکمل ہو چکا تھا، لبوں پہ لپسٹک بھی لگی تھی اور آنکھوں میں کاجل بھی، مگر بال بنانے ابھی رہتے تھے۔ شہزادی کو انتظار کراؤ، مجھے بھی دیر ہے، بے نیازی سے بولی اور واپس پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ آئینے میں وہ اپنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جس میں یانسوفو کے ذکر کے بعد سے ہی تپش سی بھر گئی تھی۔ وہ ظالم شہزادی جس نے الور سنگھائی کے لوگوں پہ ظلم ڈھایا تھا، وہ نہ جاتے کتنے لوگوں کو قید میں ڈالا تھا، جس کی حد سے بڑی حرکتوں پہ بھی سلطان اس کو ٹوکتا نہ تھا، کیونکہ وہ چین کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور سلطان کی محبوب منگیتر، جسے چند دن بعد سلطان کی شادی ہونا تھی۔ وہ اس وقت ملاقہ کی سب سے طاقتور عورت تھی، سوائے راجہ مراد کے اس کے مقابلے پہ کوئی نہ تھا۔ اس کی سازشیں وجہ بنی تھی کہ تالیہ کا الور سنگھائی اجڑ گیا اور وہ وقت کا دروازہ پار کر گئی، اور آج وہ اس شہزادی سے ملنے جا رہی تھی۔ تالیہ نے آج گلابی زرتار لباس پہنا تھا، بالکل شاکنگ پنک۔ لہنگا سا قدموں کے نیچے سے فرش پر جھاڑو دیتا تھا اور قمیض گھٹنوں تک آتی تھی۔ دونوں کوہنیوں پہ ریشمی دوپٹہ پیچھے سے ڈال رکھا تھا جو لباس کے ساتھ ہی فرش کو چھوتا تھا۔ سنہری بال آدھے باندھے اور بالوں پہ تاج پہنے باہر محل کی سبززار کی روش پہ چلتی آ رہی تھی۔ دونوں کنیزیں اور خادم ایک قدم پیچھے تھے۔ باغ میں ایک جگہ چھوٹے چھوٹے درخت لگے تھے، ان کے ساتھ شہزادی یانسوفو کھڑی تھی۔ اس نے چینی طرز کی لمبی میکسی پہن رکھی تھی اور بالوں کے جوڑے میں لمبے اسٹک اٹکی نظر آتی تھی۔ سیاہ بالوں والی دراز قد اور پرکشش شہزادی مسکرا کے دور سے اس کو آتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کنیزیں اور خاتم کھڑے تھے وہ سب بھی چینی تھے۔ گلابی لباس والی تاشا دونوں پہلیوں سے لباس اٹھائے قریب آئی تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ شہزادی، اس نے سر جھکا کے آداب کہا تو یانسوفو نے جواباً اپنا سر بھی جھکایا۔ شہزادی، پھر مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ ماشاء اللہ، راجہ مراد کی بیٹی تو میری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ کو اس محل میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی شہزادی تاشا، مگر اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ 3 ماہ سے ہم ملاقہ میں رہ رہے ہیں، مگر کسی نے ہم سے ذکر تک نہ کیا کہ سلطان کی پھپھی زاد راجہ مراد کی کوئی بیٹی چین میں بھی رہتی تھی۔ ویسے چین کے کس شہر میں اتنے سال گزارے آپ نے؟ تالیہ جبرن مسکرائی۔ کسی ایک شہر میں گزارے ہو تو بتاتی، اتنے شہروں میں رہی ہوں کہ مجھے تو سارا چین اپنا ہی لگتا ہے۔
یانسوفو کی مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ آپ کی بہن کی گمشدگی کا سن کے افسوس ہوا۔ کیا تالیہ ابھی تک نہیں ملی؟ تاشا اور میں نے تالیہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور مل جائے گی۔ آواز پہ وہ چونک کے بے اختیار گھومی۔ راجہ مراد روش پہ چلتا آ رہا تھا، ہاتھ کمر پہ باندھ رکھے تھے اور سپاٹ چہرے پہ سرد مسکراہٹ تھی۔ کندھوں پہ پہنی پوشاک قدموں تک آ رہی تھی۔ تالیہ کے تنے اعصاب قدر ڈھیلے ہوئے۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تو اسے مضبوط سہارے کا سا احساس ہوا، نہ جانے کیوں۔ راجہ آپ کو دیکھ کے اچھا لگا، کیا آپ نے میرا کام کر دیا؟ پوچھتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، آپ کو زحمت بھی بہت دے رہی ہوں، مگر کام ضروری تھا۔ یانسوفا نرمی اور خفت سے بولی تھی۔ وہ خفت مصنوعی تھی یا شاید اس کا انداز ایسا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شہزادی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ جو سامان آپ کو درکار تھا وہ میں نے آپ کے محل بھجوا دیا ہے، اور ہاں، آپ کا چور بھی پکڑ گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ راجہ، وہ ممنون ہوئی۔ پھر تالیہ کا چہرہ دیکھا جو باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے محل سے تھوڑا سا سونا چوری ہوا تھا، راجہ نے وعدہ کیا تھا اس کے سپاہی چور کا سراغ لگا لیں گے۔ میرا ہی ایک ملے غلام تھا جو بھاگا ہوا تھا، اور بالآخر راجہ نے اس کو ڈھونڈ ہی نکالا۔ تالیہ نے محض سر ہلا دیا۔ اس کے اعصاب تن رہے تھے۔ شہزادی اب پھر سے راجہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ شہد سے میٹھے لہجے، ممنون چہرے، کیا یہ دونوں دشمن نہیں تھے؟ یہ رہا آپ کا مجرم۔ چند سپاہی دور ایک شخص کو رسیوں میں باندھے لے کر جاتے نظر آ رہے تھے۔ غالباً وہ راجہ کے ساتھ ہی آئے تھے۔ راجہ نے اشارہ کیا تو وہ شخص اس کو وہیں لے آئے۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی اور ہاتھ پیر بھی زنجیر پا تھے۔ یانسوفو نے ایک محظوظ نظر اس پر ڈالی اور سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی پٹی کھولو، میں چاہتی ہوں سزا کے وقت میری آنکھوں میں دیکھے۔ آپ اس کو ابھی سزا دینا چاہتی ہیں؟ راجہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یانسوفو نے چمک سے اسے دیکھا۔ کیا آپ نہ دیتے؟ یانسوفو نے چمک سے اسے دیکھا۔ کیا آپ نہ دیتے؟ میرا مطلب تھا اس جگہ، باغ میں۔ خیر۔ راجہ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے قیدی کی پٹی کھولی۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور نظریں خفت سے جھکا لیں۔ تالیہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ شہزادی نے ایک ہاتھ پھیلایا تو ایک سپاہی نے اس پر تلوار رکھی۔ دوسرے سپاہی نے قیدی کا دایاں ہاتھ رسی سے نکال کے زور زبردستی سے سامنے کیا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ یہ آدمی چور نہیں ہے، اگر چور ہوتا تو منت سماجت کرتا۔ یہ تو سزا کے لیے تیار ہے۔ اسے چونک کے راجہ مراد کو دیکھا جو کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا سنجیدگی اور خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ یہ آدمی باپا نے پکڑا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ باپا نے اصل چور کو بچانے کے لیے اس کو سامنے کر دیا ہے۔ ایک سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی گئی۔ اسلام میں جو چور کی سزا ہے وہی میں شہزادی یانسوفو تمہیں دیتی ہوں، کہہ کے شہزادی نے مہارت سے تلوار بلند کی۔ چور نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ تلوار نیچے آئی اور اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ کے نیچے گر گیا۔ خون کے چھینٹے سیدھے تالیہ کے اوپر آتے مگر وہ تیزی سے پیچھے ہو گئی۔ بے اختیار اس نے باپ کی کوہنی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آدمی درد سے چلا رہا تھا، بازو سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ یانسوفو نے تلوار واپس تھما دی اور مسکرا کے تالیہ کو دیکھا۔ وہ لوگ سپاہی کو لیے واپس مڑ گئے۔ اس کا خون یہاں وہاں گھاس پہ گرتا جا رہا تھا۔ شکریہ بندہارا، مجھے امید ہے آئندہ بھی آپ میرے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میری مدد کرتے رہیں گے۔ یہ کہہ کے شہزادی مڑ گئی۔ اس کا عملہ بھی ساتھ ہی پلٹ گیا اور سبک رفتاری سے وہ روش پہ آگے بڑھتے گئے۔ تالیہ اسی طرح سن کھڑی تھی۔ مراد کی کوہنی سے آستین اس نے سختی سے بھینچ رکھی تھی۔ آنکھیں دور جاتی یانسوفو پہ جمی تھی۔ باپا، لب پھڑپھڑائے۔ مراد نے گردن موڑ کے غور سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ شریفہ کہہ رہی تھی کہ آپ میرے لیے شاہی اتالق بھجوانا چاہتے ہیں جو مجھے شاہی آداب کی ترتیب دے۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی اور نظریں وہیں جمی تھیں۔ آج کل صبح اس کو میرے پاس بھجوا دیں، میں شہزادیوں کی طرح رہنا سیکھنا چاہتی ہوں۔ راجہ مراد ہلکا سا مسکرایا۔ ایک ہاتھ سے تالیہ کا کندھا ذرا دبایا اور آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی بھینچی مٹھی اس کی کوہنی پھسل گئی۔ مٹھی خالی رہ گئی اور دور اس نقطے پر جمی نظریں وہیں کی خالی تھیں۔ قدیم کتب خانے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا۔ کونے میں زمین پر دو زانو بیٹھا ایڈم ایک چوکی پہ کاغذ پھیلائے سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کے لکھ رہا تھا۔ چراغ چوکی پہ لکھا تھا اور اس کی پھڑپھڑاتی زرد روشنی صفحات کو روشن کیے ہوئے تھی۔ میرا نام ایڈم بن محمد اور میں ہمیشہ سے ایک مستقبل کے خوف کا شکار انسان رہا ہوں، وہ قدیم جاوی رسم الخط میں لکھ رہا تھا۔ میں اپنے اتوار سوموار کے آنے کے خوف میں ضائع کر دینے والا انسان ہوں۔ میں ہمیشہ کل کیا ہوگا اور میں یہ کیسے کروں گا سوچنے والا انسان ہوں۔ ابوالخیر کی حویلی کی رسوئی میں کھڑا بوڑھا باورچی سینخوں پہ گوشت کے ٹکڑے پرو رہا تھا اور ساتھ کھڑے فاتح کو سمجھا رہا تھا۔ وہ پہلیوں پہ ہاتھ رکھے غور سے اس کی ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ مستقبل کے خوف کے ساتھ ناکامی کا خوف بھی میرے اوپر ہمیشہ طاری رہا ہے۔ میں زندگی کے ہر باب شروع کرنے سے قبل یہ سوچتا ہوں کہ کیا کروں جو ہار سے بچ جاؤں۔ محل کے برآمدے میں اتالیق چند خادموں کے ہمراہ کھڑا تھا، انگلیوں پہ لمحے شمار کر رہا تھا، جبکہ تالیہ سر پر سیبوں کا تال رکھے آہستہ آہستہ چل رہی تھی سیدھی لکیر میں۔ چند قدم اٹھائے ہی تھے کہ توازن بگڑا، سارے سیب نیچے آ گرے۔ مگر وان فاتح کہتے ہیں کہ زندگی ان پر مہربان ہوتی ہے جو یہ سوچ کے نئے باب شروع کرتے ہیں کہ ہمیں جیتنا کیسے ہے۔ فاتح چولہے پہ چڑھے برتن میں بوتل سے مائع انڈھیل رہا تھا۔ آگ نے مائع کو چھوا اور شعلہ سا بھڑکا۔
اس کے ہاتھ کو آگ کی لپٹ نے چھوا اور وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹا، جلن کا شدید احساس۔ میں ان ساری کتابی باتوں کو مانتا ہوں کہ ہاں، ہمیشہ مثبت ہی سوچنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، مگر میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ مثبت سوچنے کا آغاز کیسے کیا جائے۔ چھوٹی میز کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے، درمیان میں بڑے پیالے میں پانی رکھا تھا۔ عطا غور سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بار بار پانی میں ہاتھ مارتی تھی۔ پانی اچھل کے باہر آ گرتا۔ وہ بے بسی سے ان کو دیکھتی اور کندھے اچکاتی۔ اس کا کیا فائدہ استاد؟ میں ابھی فاتح صاحب جیسا مثبت آدمی بننا چاہتا ہوں، مگر میں کہاں سے شروع کروں؟ فاتح جلے ہاتھ کے ساتھ گوندے میل کو بیل رہا تھا، میدے کو بیل رہا تھا۔ روٹی بار بار ٹوٹ جاتی۔ وہ ضبط کر کے پھر سے شروع کرتا۔ پھر ایک دم اس نے روٹی کٹھی کر کے مٹھی میں بینچی اور دیوار پہ دے ماری۔ پھر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ چند لمحے گزرے اور اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور دوبارہ سے پیڑے نکالنے لگا۔ اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کیوں نہ پہلے میں اپنے اندر کے منفی پن کو نکالنے کی صحیح کروں۔ مجھے سب سے پہلے کون سی چیز منفی رد عمل کی طرف دھکیلتی ہے؟ لوگوں کی باتیں، غصہ دلاتی، خوف دلاتی باتیں۔ وہ مسحری پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا جس پر سوئی سے وہ کچھ کاٹ رہی تھی۔ عطالیق اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا کمر پہ ہاتھ باندھے جھک کے ٹانکا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا تو تالیہ نے غصے سے کپڑا گول مول کر کے واپس پھینک دیا۔ عطالیق آگے بڑھا، جھک کے کپڑا اٹھایا اور ادب سے واپس شہزادی کو لا دیا۔ تالیہ نے روحانسی ہوکے سے دیکھا اور تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد باز بنایا گیا ہے، یعنی جلد رد عمل دے دینے والا۔ اس کا مطلب ہے ہم انسانوں کو اپنے اندر فیڈ اس پروگرام کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں ذرا سی بات پر رد عمل دینے سے خود کو روکنا ہوگا۔ وہ رسوئی میں کھڑا تھا اور سامنے ڈھیروں پیالیاں رکھی تھیں۔ وہ چائے دان کو ہوا میں کئی فٹ بلند کیے پیالیوں میں چائے ڈھیل رہا تھا۔ کہوے کی دھار سے نیچے آتی اور ایک ایک کپ کو بھرنے لگتی۔ جہاں اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوتا اور قہوہ باہر چھلکتا، وہیں ایک کھٹا کٹا پہرے دار زور سے چھڑی اس کی کمر پہ مارتا۔ وہ سب سے لمحے بھر کو آنکھیں میچتا، پھر دوبارہ سے گہری سانس لے کر چائے ڈھیلتا۔ میں نے یہ سیکھا ہے جب تک میں ہر وقت ہر بات کو دل سے لگاتا رہوں گا تب تک میں اذیت میں رہوں گا۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گھاؤ تکیے کے سہارے بیٹھی تھی اور ہاتھوں میں ستار اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے مختلف تاروں کو چھیڑتی وہ اسے بجانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عطالیق کھڑا افسوس سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ دانت کچکچا کے مزید تیز تیز انگلیاں تاروں پر رگڑنے لگتی۔ انگلیوں کے پوروں سے خون نکلنے لگا۔ اصل طاقت تو ٹھنڈے رہنے میں ہے۔ اصل طاقت ور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کے ہر رائے پہ یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور ان کو بے جا سوچتے نہیں رہتے۔ 2 چولہوں پہ کڑاہا رکھی تھی۔ وہ بیک وقت تیزی سے دونوں ہاتھوں سے ان میں چیزیں الٹ رہا تھا، پھر کڑاہی کے ہینڈل کو پکڑ کے اٹھا کے سبزیوں کو الٹتا پلٹتا۔ انداز میں مہارت اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دور بیٹھے بوڑھے باورچی نے محض نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرا کے جھک کے اپنا کام کرنے لگا۔ اگر دوسروں کے منہوں سے نکلے الفاظ ہمیں کنٹرول کرنے لگ جائیں تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اپنے پوری ذات کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ نہیں، اگر مجھے مثبت انسان بننا ہے تو مجھے پہلے قدم کے طور پر اپنے موڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں واپس لینا ہوگا۔ وہ سر پہ ایک کتاب کے اوپر سیب رکھے سفید چاک کی کھینچتی لائن پر سیدھ میں چل رہی تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اب پیر نہیں رپٹ رہا تھا، وہ بالکل سیدھی چل رہی تھی۔ میں بطور انسان کہ اکیلا ہی اس دنیا میں آیا تھا اور اکیلا ہی جاؤں گا۔ میرے دوست اور میرے گھر والے بھی ہر وقت میری پسند کی بات نہیں کہہ سکتے۔ میں دن میں بہت دفعہ بہت سی باتوں پہ دکھی ہوں گا، اور اس دکھ سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابوالخیر کی طویل ڈائننگ ٹیبل سجی تھی، اوپر فانوس چل رہا تھا۔ سربراہی کرسی پر ابوالخیر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ دائیں ہاتھ کھڑا غلام چائے دان سے اس کے ننھی پیالی میں سرعت سے قہوہ اونڈیل رہا تھا۔ دھار برابر تھی، ایک قطرہ بھی باہر نہیں چھلکا تھا۔ مثبت سوچ، مجھے یہ مثبت سوچ رکھنی ہے کہ جو بری بات یہ شخص میرے بارے میں منہ سے نکال رہا ہے یہ اس کی رائے ہے، اور جیسے اس کی زندگی کے بارے میں بہت سی دوسری آراء غلط ہو سکتی ہیں ویسے ہی یہ بھی غلط ہے۔ تالیہ اور عطالیق لکڑی کی میز کے دونوں سروں پر بیٹھے تھے۔ اس نے زور سے پانی کے پیالے پہ ہاتھ مارا، پانی چھلکا۔ عطالیق نے دوبارہ کرنے کو کہا۔ اس نے دوبارہ سیدھا ہاتھ مارا، مگر عطالیق نے جلدی سے پیالہ ہٹا دیا۔ اس کا ہاتھ میز پہ پوری قوت سے لگا۔ لکڑی کی میز تڑاق سے 3 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تالیہ کی آنکھیں حیرت اور استعجاب سے پھسل گئیں، اور کسی کی غلط آراء کے پیچھے صرف بے وقوف لوگ اپنا موڈ خراب کرتے ہیں۔ اس کے سامنے ٹیپسٹری رکھی تھی اور وہ کھڑے کھڑے اس پر مہارت سے سوئی سے ٹانکے کاڑھے جا رہی تھی۔ ایک پورٹریٹ کا نقش ہو رہا تھا اور مسکرا کر رفتار تیز کیے گئی۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کس طرح مجھے وان فاتح کی طرح ہمیشہ جیت کا سوچنا ہے یا مستقبل کے خوف سے نکل آنا ہے۔ میں واقعی نہیں جانتا، مگر میرے خیال میں زندگی کو جتنا اب تک میں سمجھا ہوں، اگر میں مثبت انسان بننا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنے موڈ، اپنی مسکراہٹوں اور اپنے آنسوؤں کا اختیار دوسروں کی زبانوں سے واپس لینا ہوگا۔ وہ سلائیوں کو ہاتھ میں پکڑے باغیچے میں کرسی پہ بیٹھی تیزی سے اون کے دہاگے کو بنے جا رہی تھی۔ الٹا سیدھا اون کے گھر ہر شیز کی انگلیوں میں بہت آسان ہوتی جا رہی تھی۔ جب تک میں ہر آدمی کی رائے پہ دکھی ہوتا رہوں گا یا جواب میں اس پر غصہ کرتا رہوں گا، میں بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔
وہ چمٹے کی مدد سے بھنی ہوئی بوٹیاں اٹھا اٹھا کے تشتری میں رکھ رہا تھا۔ سارے باورچی خانے میں باربیکیو کا دھواں اور مہک پھیلی تھی۔ باورچی نے کلیجی کے ایک ٹکڑے کو منہ میں رکھا تو اس کے تاثرات خوشگوار ہو گئے، لیکن پھر چہرہ سنجیدہ بنائے آگے بڑھ گیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے، مگر اتنا ضرور معلوم ہے مجھے کہ سارے بڑے آدمی مثبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بات مجھے اچھے سے معلوم ہو گئی ہے۔ اتالیق کتاب اٹھائے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، اور وہ سامنے کرسی پہ مؤدب بیٹھی کتاب کو دیکھے بغیر مسکرا کے لفظ پلف سب سنائے جا رہی تھی۔ انسان کو سوچا اس کی سوچ چھوٹا اس کی سوچ بناتی ہے، بڑی سوچ اچھی سوچ اسے آزاد کرتی ہے۔ وہ چھرا ہاتھ میں لیے لکڑی کے تختے پر کٹ کٹ سرخ ہری سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ اگر میں اپنی سوچ کو آزاد کرنا سیکھ جاؤں اور میں اپنے ہر قسم کے خوف سے خود کو نکال لوں تو میں اتنا ہی ٹھنڈا اور آزاد انسان بن جاؤں گا جتنا فاتح صاحب ہیں، جتنے سارے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، میں ابھی سارے گر نہیں سیکھ پایا، لیکن تھوڑی بہت زندگی کی حقیقت مجھے معلوم ہونے لگی ہے۔ تالیہ تیر کمان کو تانے فضا میں نشانہ باندھے زور سے کمان کھینچ رہی تھی۔ تیز فضا میں اڑتا ہوا سیدھا ایک پرندے کے اندر پیوست ہو گیا۔ اس نے مسکرا کے کمان نیچے کی۔ پرندہ گھائل ہو کے سیدھا نیچے آن گرا، اور جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا۔ ایڈم نے سیاہی میں ڈوبا قلم پرے رکھا اور اداس مسکراہٹ سے کاغذ اٹھا کے دیکھا۔ اس پہ سیاہی ابھی گیلی تھی۔ اس نے کاغذ کا کنارہ چراغ کے شعلے میں سلگایا۔ آگ نے کاغذ کو پکڑ لیا اور وہ پھیلنے لگی۔ وہ اپنے الفاظ کو جلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے الفاظ راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ قدیم ملے میں لکھے خوبصورت